دین کی دعوت کے کام کو، دین کو پہنچانے کو، یہ میسج پہنچانا ہے، یہ ایک ایسے ہی جیسے ایک سروس ہے. ہم جس طرح کسی آرگنائزیشن میں جاب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب سے اچھی آرگنائزیشن میں جاب کریں. اور سب سے اچھی آرگنائزیشن میں جاب کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اس آرگنائزیشن سے کنیکٹ کر لیں گے اور ہم اس میں جاب کریں گے تو ہمارا ایک پروفائل بن جائے گا. لوگوں کو جا کے بتائیں گے میں دنیا کی سب سے اچھی کمپنی میں جاب کرتا ہوں. آپ اپنے لنکڈ ان پروفائل کے اوپر ڈالیں گے، آپ اپنے فیس بک پہ شیئر کریں گے، اپنے خاندان والوں کو بتائیں گے میں سب سے اچھی کمپنی میں جاب کرتا ہوں. لیکن اگر آپ کسی چھوٹی سی کمپنی میں جاب کرتے ہیں جس کے بارے میں کسی کو پتا بھی نہیں، آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی کیا کر رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ الحمدللہ یار بس گزارا ہو رہا ہے. چھوٹی کمپنی کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ شیئر بھی نہیں کرنا چاہتا اپنی ڈیٹیل. لیکن کوئی بڑی کمپنی ہو تو اس کو ہم فخر کے طور پہ جوائن بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا دیں بھی کہ دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں. اب سوچئے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو چنا ہے تو ان لوگوں کو بحیثیت انسان اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا ہے. فخر کی مراد میری یہ نہیں کہ تکبر کی بات کر رہا ہوں، میں تکبر کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس کام کو کرنے میں ایک ایسی فیلنگ تو ہو کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے. اللہ سبحانہ جب کہا ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے تو ہمیں اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار کیا ہر وقت لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہتے ہو، بلکہ اس چیز کے اوپر فخر محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جس پیغام کو جبریل علیہ السلام لے کر آئے، جس پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، جس پیغام کو صحابہ کرام نے پھیلایا. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وہ ذمہ داری لے رہا ہے، ہم سے وہ کام لے رہا ہے، تو ہمیں اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور وی ہیو ٹو بی پراؤڈ اباؤٹ اٹ. اس کام کو کرتے ہوئے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بڑے وہ کہتے ہیں یار کریں گے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں مولوی ہو گیا ہے. آج دیکھو دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، لوگ ٹیکنالوجی کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ مارس پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ نئی ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں، اکانومیز کو کیسے بہتر کرنا ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن تم لوگ جو ہے آج بھی بیٹھے بات کر رہے ہو قرآن و سنت کی باتیں کر رہے ہو. تو اگر میں یہ باتیں کروں گا تو لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں آکورڈ قسم کا بندہ ہے، بڑا آؤٹ ڈیٹڈ بندہ ہے، تو بہتر ہے میں بھی اسی چیزوں کی باتیں کرنا شروع کر دوں. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے کام کے لیے چنا ہے تو یو ہیو ٹو بی پراؤڈ اباؤٹ اٹ. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے جس کام کے بارے میں اللہ نے کہا تھا میں اپنے خاص بندوں کو چنتا ہوں. آپ یہ سوچئے کہ جو رسپانسبلٹی ہے، اب یہ رسپانسبلٹی اللہ نے جو دی ہے، یہ چننے کے بعد اللہ نے ہمیں قرآن میں اس کے بارے میں بتایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو. اب کیا ہے کہ جب کمپنی جوائن کرتے ہیں، جو بھی آپ کمپنی جوائن کرتے ہیں تو آپ کسی ایک خاص پوزیشن کے لیے جوائن کرتے ہیں. آپ سیلز مینیجر ہیں، فائنانس مینیجر ہیں، اکاؤنٹس مینیجر ہیں، ہیومن ریسورس مینیجر ہیں، مارکیٹنگ مینیجر ہیں، آپ کسی ایک پوزیشن کو جوائن کرتے ہیں. اب آپ جو بھی پوزیشن جوائن کرتے ہیں اس پوزیشن کی کچھ جاب رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ بھئی آپ اگر سیلز مینیجر ہیں تو یہ 10 کام ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے. اب آپ نے وہ پوزیشن لے لی، اب آگے آپ نے کمپنی جوائن کر لی، لیکن وہ جو کام آپ کو دیے گئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا کرنا ہے، تو اٹ وونٹ میک اینی سینس کہ بھئی میں نے ٹھیک ہے میں نے کمپنی جوائن کی، مجھے بتایا تو مجھے کرنا کیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کے یہ 10 کام ہیں اور آپ وہ 10 کام نہیں کریں گے تو تب کیا ہوگا؟ اب کچھ ہی عرصے کے بعد کمپنی آپ کو فائر کر دے گی، آپ کو باہر نکال دے گی، کیونکہ آپ کو ہم نے ایک خاص ذمہ داری دی تھی. اگر آپ وہ فلفل نہیں کر رہے ہیں تو اس کمپنی کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو نا. تو اگلا سوال ہے کہ یا اللہ بھیجے کس لیے گئے؟ ہمارا کام کیا، ہم نے کرنا کیا ہے؟ کیا ہم جا کے لوگوں کو بتائیں کہ اچھا اپنا بزنس کیسے اسٹیبلش کرنا ہے؟ اچھا جا کے ہم یہ بتائیں کہ اپنی جاب کے اندر اچھا پرفارم کیسے کرنا ہے؟ یا ہم یہ جا کے بتائیں کہ اپنے ریئل اسٹیٹس کو کیسے آپ نے اچھا چلانا ہے، یا اپنی اکانومی کو کیسے بہتر کرنا ہے، یا اپنے گھر کو خوبصورت کیسے بنانا ہے، یا اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو زبردست کیسے کرنا ہے؟ کیا یہ سب باتیں بتائیں؟ نہیں. اللہ سبحانہ نے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم اس لیے بہترین ہو کہ تمہیں جو جاب ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ تم نے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. یہ کام اللہ نے جو ہمیں دیا اور جو چنا ہے اللہ نے، هو اجتباکم، چننے کا مقصد اللہ نے اس لیے کیا کہ تمہیں ایک کام دیا گیا ہے، ایک جاب رسپانسبلٹی ہے، تم نے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے. اگر تم وہ جاب رسپانسبلٹی پوری نہیں کرو گے تو تم اللہ کی نظر میں بہترین امت نہیں رہو گے اور تم ان چنے ہوئے لوگوں میں سے نہیں ہو. اور سو بیسیکلی ہم کیا سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن
انسانوں کو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا، جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا. اور جو لوگ جس طرح کے کام میں ہوں گے وہ سارے وہ قیامت کے دن ویسے اکٹھے ہوں گے. آپ سوچئے کہ اگر ہماری محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے، اگر ہماری محبت انبیاء علیہ السلام سے ہے، اگر ہماری محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہے، اور ہم وہ کام بھی کر رہے ہیں، تو ہمارا خاتمہ کن کے ساتھ ہوگا؟ انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کریں گے. لیکن اگر ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے، جو کام اللہ نے دیا ہم وہ کام ہی پورا نہیں کر رہے، تو پھر ہم کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ سو وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس تھنگ. تو یہ جو دین کی دعوت کا کام ہے، یہ رسپانسبلٹی اللہ نے ہر مسلمان کو دی ہے، اور یہ اصل میں جو ہمارا کام ہے، دا پرپس جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، وہ یہی کام تھا. اس امت کو اللہ نے کیا کہا؟ میں نے نکالا اس کام کے لیے. اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی نظر میں اچھے اور بہترین امت نہیں رہیں گے.